یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت میمونۃ لیلۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح۔ یہ بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے۔ حضرت قریب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات گزاری، سوئے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رشتے میں شاید یہ ان کی خالہ لگتی ہے، تو وہاں پر یہ موجود تھے، اور وہ ان کا وہاں پر ہونا اس کی غرض بیان کرتے ہیں لِأَنظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں، رات کی نماز وہ کس طرح پڑھتے ہیں، رات کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، باللیل رات کو نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے ساتھ میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں باتیں کی، ساعتن تقریباً 1 گھنٹہ گھاڑ بیٹھ کر باتیں کی، ثم رقد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیٹ گئے۔ فلما کان ثلث اللیل الآخر او بعضہ، پھر رات کے تیسرے پہر یا اس کا آخری حصہ، رات کا تیسرا پہر یا رات کا آخری حصہ، پھر اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قعد، اٹھ کر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میں فنظر الی السماء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، فقرأ، پھر یہ آیتیں پڑھی سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے کا بھی کام اللہ تعالیٰ نے ہی روا رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یہ زمین اور آسمان اور راتوں کا آنا اور دن کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں عقل مندوں کے لیے
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، آیات نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے. لأولی الالباب، اونچی عقل رکھنے والے، اچھی سمجھ رکھنے والے، جن کو انگلش میں جینیس بولتے ہیں، سمجھدار، ہوشمند، دور اندیش، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے لیے ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، قرآن کریم کی ان تمام چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک پڑھا ربنا کیا آخری ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اس کے بعد میں آتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک. یہ نہیں ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہاں تک کہ یہ پوری آیتیں پڑھی، 4-5 آیتیں ہیں، اس میں دعائیہ الفاظ ہیں، ربنا کر کے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں، تو اس میں دعا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری 5-6 آیتیں پڑھی یہاں پہ. اس کے بعد میں ثم قام، یہاں ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ بغیر وضو قرآن پڑھنا جائز ہے. کیوں؟ ثم قام فتوضأ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو کیا. اس کا مطلب جو کچھ پڑھا ہے وہ وضو سے پہلے پڑھا ہے. تو وضو کرنا نماز کے لیے ہے. قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، بغیر چھوئے ہوئے. اگر آپ کو یاد ہے، جہاں سے یاد ہے، تو آپ قرآن کو بغیر چھوئے ہوئے، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. وستنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. پتہ چلا مسواک بھی سنت ہے. آگے کہتے ہیں ثم صلی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. کون سی نماز، کیسی نماز، کتنی نماز ہے نا، انہوں نے واضح کر دیا. ثم صلی 11 رکعتا، اللہ کے نبی نے صرف 11 رکعت نماز پڑھی. یہ حدیث بخاری کی ہے، اور ایک حدیث ہے متفق علیہ جو حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں ہے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ لا یزید ولا ینقص 11 رکعت، کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں، حضر میں، سفر میں، گھر میں رہے ہوں یا راستے میں رہے ہوں، اپنے شہر میں رہے ہوں یا کہیں جا رہے ہوں، سفر اور حضر میں کہیں بھی رہے ہوں، اللہ کے نبی نے رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ کبھی پوری زندگی میں پڑھی نہیں ہے. یہاں پر بھی وہ دلیل ملتی ہے. ثم صلی 11 رکعتا، پھر اللہ کے نبی نے 11 رکعت نماز پڑھی. ملا کہیں سے 20 رکعت بتا تو دے، کہیں سے کہاں سے لائے 20 رکعت؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک دلیل بھی نہیں موجود ہے. اور اس کو منسوب کرتے ہیں کدھر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. میرا چیلنج ہے، میں سارے مولویوں کو جتنے بھی ہیں 20 رکعت کے قائل ہیں، سب کو چیلنج کرتا ہوں، چلو تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت تراویح ثابت کرو. قیامت کے صبح تک حضرت عمر سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہو سکتی. اور اس میں بھی 3 آپشن دیتے ہیں، چیلنج میں بھی 3 آپشن ہیں، 3 میں سے جو کر سکو کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھی، اس کی دلیل دے دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی، اس کی دلیل دے دو. 2 آپشن ہو گئے. چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ پڑھی نہ پڑھائی، حضرت عمر نے کسی تیسرے آدمی کو، دوسرے آدمی کو حکم دیا کہ تم 20 رکعت پڑھاؤ. یہ 3 آپشن ہیں. ان 3 آپشن میں سے کوئی ایک دلیل مائی کا لال پیش کرے کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا. نہ انہوں نے پڑھی، نہ انہوں نے پڑھائی، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو حکم دیا. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. خالی حضرت عمر کو بدنام کرتے ہو کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت عمر، اور اسی کے حوالے سے لے کر بیان کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرت عمر کو نہیں مانتے. لے حضرت عمر کو نہیں مانتے. ارے اتنے بڑے بڑے جھوٹ
اب تم سے تو جھوٹی کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ صحابہ بغلوں میں بت رکھتے تھے، منہ میں بت رکھتے تھے، تو ان سے رفع الیدین کہلایا جاتا تھا، تو ان سے آمین کہلائی جاتی تھی۔ جب تم صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہو تو اہل حدیثوں کو کیا؟ جو لوگ صحابہ پر الزام لگانے سے باز نہ آتے ہوں وہ اہل حدیثوں پر الزام کیسے نہیں لگائیں گے؟ اسی بستی میں ہمارے اوپر کتنے الزام لگائے گئے کہ نانی دادی سے شادی کروا دو۔ ابے کس کی شادی ہوئی آج تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی کسی کی شادی ہوئی کیا نانی دادی سے؟ جاہل لوگوں۔ اب عوام کو کیا کریں، پبلک کو کیا کریں؟ کان کوا لے گیا، کوے کے پیچھے بھاگ رہے۔ ارے مولوی کی گردن پکڑو، پوچھو کہ کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ حدیث کا بیان کرو، قرآن کا بیان کرو۔ اہل حدیث تو حدیث اور قرآن اس کے علاوہ کچھ بیان ہی نہیں کرتے۔ عجیب حال ہے۔ یہاں اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو رات گزارتے ہیں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، وضو کیا اور مسواک کی، یہ سارا سب کچھ بیان کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 11 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جھوٹ بول رہے ہیں؟ مولوی سے پوچھو، حنفیوں سے پوچھو، نبی نے تو 20 پڑھی اور حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ 11 پڑھی۔ تم حضرت عبداللہ کے جگہ پر تھے؟ حنفی وہاں موجود تھے کیا؟ امام ابو حنیفہ وہاں تھے کیا؟ اس زمانے میں تو ان کا نطفہ بھی نہیں پڑا تھا۔ کتنا جھوٹ بولو گے؟ اپنی ضد پہ آ کر اسلام کا تئیاں پانچا کر کے اسلام میں فرقے بنا کر کتنا جھوٹ بولو گے؟ کہاں تک جاؤ گے تم؟ اور یاد رکھو، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ حدیثوں میں تعویلات کر کے اپنی عاقبت، اپنا آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور پھر رسول کے مقابلے میں ایک امتی کو لے جا کے کھڑا کر دے رہے ہو، کہتے ہو کہ امام کے نزدیک نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں کریں گے، امام کے نزدیک 20 رکعت ہے تو ہم پڑھیں گے، رسول کے نزدیک 20 رکعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ یعنی تمہارے امام کا مقابلہ رسول سے؟ لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ کتنا گھٹیا تمہارا ارادہ ہے۔ یہ تو ثابت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 رکعت زندگی میں پڑھی ہیں۔ رسول کی بیوی بیان کرتی ہیں 11 رکعت پڑھی، رسول کا بھتیجا بھائی بیان کرتا ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ 11 رکعت پڑھی۔ حدیث موجود ہے، بخاری کی موجود ہے، حدیث کی مسلم کی حدیث موجود ہے، اور تم ادھر ادھر سے ٹمکٹایاں یہ ادھر ادھر کی لا کے اقوال اور ہدایہ اور فلانے، یہ کیا ہے؟ یہ تماشا بنا رکھا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن اور حدیث یہ اسلام کی بنیاد ہے، ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنی عقل بھلا کر اپنے دماغ کی سوچ کو امت میں پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں بیان کی، جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی، جھوٹے واقعات بیان کر کے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا، اور کہتے ہیں ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ کون سا دین ہے؟ کس دین کا کام کر رہے ہو؟ اتنا صاف اور شفاف دین، اس کے اندر خرافات پیدا ہے۔ بالکل کلیئر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نماز ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ثم اذن بلال بالصلاۃ، اس کے بعد پھر حضرت بلال نے فجر کی نماز کی اذان دی۔ اذن بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ فصلی رکعتین، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، یہ سنت تھی فجر کی۔ وہ 11 رکعت کیا تھی؟ رات کی نماز تھی، اس کو تہجد کہہ لو، قیام اللیل کہہ لو، تراویح کہہ لو، جو بھی نام دینا ہے دے لو، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، یہ ساری کی ساری نماز ایک ہے۔ 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پڑھی۔ ثم خرج، پھر گھر سے نکلے، فصلی للناس الصبح، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ رات بھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کی رات کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ نقشہ ہے، نبی کی رات گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب اس سے زیادہ پکا ثبوت اور کیا چاہیے؟ لیکن
ماننا نہیں ہے تو پھر یا میرے نزدیک پھر فلاں کے نزدیک. اللہ کی قسم قیامت کے دن کوئی نزدیک نہیں ہوگا. صرف اگر کوئی نزدیک ہوگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو اپنے امتیوں سے بھی نزدیک ہوں گے اور اللہ سے بھی نزدیک ہوں گے. کوئی شفاعت کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، کوئی تمہاری سفارش کے لیے نہیں جائے گا سوائے اللہ کے، سوائے رسول اللہ کے. رسول اللہ ہی وہ ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو قیامت کے دن اپنی امت کو شفاعت کے لیے اور سفارش کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے. تو اس لیے اب یہ دنیا کے جھگڑے چھوڑو، آخرت کے لیے تیاری کرو. مرنا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، کب تک رہو گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عیسیٰ آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد میں وہ کیا کریں گے؟ قرآن کو لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے اور سارے فرقے نیست نابود ہو جائیں گے. تب کہاں جاؤ گے؟ تب کون سا امام لاؤ گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کو لے کر پھیلائیں گے پورا دین. تو پھر وہاں حنفیت، شافعیت، مالکیت اور یا حنبلیت سب کہاں چلی جائے گی؟ کس کونے میں دفن کرو گے؟ ایک فرقہ بھی قیامت میں اس سے پہلے باقی نہیں رہے گا. سارے فرقے نسلام اسلام کے نام پہ جو ہے غیر اسلامی جو جتنی بھی ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہ قبر پرستی رہے گی، نہ بت پرستی رہے گی. صرف باقی رہے گی تو اللہ کا قرآن. سب ختم ہو جائیں گے، ایک فرقہ بھی نہیں رہے گا. نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ فلاں، نہ رما کا کچھ نہیں رہے گا. صرف اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان. یہ دو چیزیں باقی رہیں گی اور ان کے باقی ہونے کی دلیل ہے. یہ دلیل بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے میں حوض کوثر پر لا یریدن علی الحوض، یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض پر آئیں گی. لن یتفرقا، ان کو کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا. قرآن کو حدیث سے، حدیث کو قرآن سے، یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گی. یہ حوض کوثر بھی مجھے ملے گی. کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں فقہ حنفی بھی وہاں آئے گی. کہا ہے کہ فلاں امام کی فقہ لے کے آنا. قیامت کے دن صرف اللہ کے دربار میں دو ہی چیزیں چلیں گی، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان. تیسرا کوئی نہیں ہے. اس لیے دنیا بھر کے جھنجھٹوں سے پاک ہو کر اللہ کے قرآن، محمد کے فرمان کی پیروی کرو. عزت سب کی کرو، احترام سب کا کرو، مانو سب کو، محبت سب سے کرو. لیکن رسول اللہ کے بعد ہم محبت سب سے کرتے ہیں، لیکن محمد کے بعد ہم اتباع سب کی کریں گے، لیکن محمد کے بعد ہم عزت سب کی کریں گے، لیکن محمد کے بعد ان سے آگے، ان کے برابر، ان سے پہلے کوئی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.